دوستوں بزرگوں، دنیا کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، لیکن ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ساری دنیا ایک انسان کو مل جائے اور ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو میرے بھائیو دوستو، یقیناً جب یہ دنیا سے جائے گا تو یہ ناکام ہو کر جائے گا۔ دنیا کی ایک نعمت اس کے پاس نہیں ہے، آنکھوں سے بھی اندھا ہے، کانوں سے بھی بہرا ہے، ہاتھ پاؤں سے بھی لنگڑا لولا ہے، لیکن ایمان اس کے پاس ہے تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں وہ کامیاب ہو کر جائے گا۔ ظاہری طور پر دنیا میں وہ تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے، لیکن چونکہ ایمان اس کے پاس ہے تو اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والا ہوگا اس کو ہم جنت کی پاکیزہ زندگی دیں گے۔ آخری درجے کی ایمان والا، جس کا روایات میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ جس کا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا، اللہ جل جلالہ کو اس کا علم ہوگا، اس کے ایمان کا ذرہ برابر، اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اور پھر جو ایمان والا ہوگا، پھر اعمال والا ہوگا، اور پھر دعوت کی محنت میں، نبیوں کی محنت میں لگنے والا ہوگا تو میرے بھائیو دوستو یہ درجے بڑھتے بڑھتے نبیوں کے قریب اس کو کر دے گا۔ اس لیے دعوت کی محنت میں بنیادی محنت کیا ہے؟ وہ ایمان کی ہے۔ اگر ایمان ٹھیک ہے تو یہ 5 فٹ کا جو جسم ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یہ سارا اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوگا۔ یقین اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ جل جلالہ کا غیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور دل سے یہ یقین ہے 100%، تو اللہ کی مدد اور نصرت وہ بھی 100% آئے گی۔ اس مضبوط ایمان کے ساتھ جب وہ عمل میں لگے گا تو وہ عمل پھر اللہ کو قبول بھی ہے۔ اب نماز میں ہم کھڑے ہوئے، فجر کی نماز ہم نے پڑھی، تو جیسے حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کے اندر کیا ہے؟ نماز کے لیے تو کھڑا ہو رہا ہے، اللہ اکبر، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری نماز اور ہماری شکل کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ دل کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کس کی محبت ہے، کس کا یقین اس کے دل میں ہے۔ اب اخلاص جو ہے یہ ایمان کے ساتھ مطلوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی بھی مثلا قیامت کے دن 100 نمازیں لے کر آئے گا، دوسرا بھی 100 نمازیں لے کر آئے گا، لیکن ایک 100 نمازوں والے کو ذرا کم درجے کی جنت مل جائے گی، دوسرے بھی اس کی بھی 100 نمازیں ہیں، اس کو اعلیٰ درجے کی مل جائے گی۔ تو فرق کس چیز کا ہوگا؟ وہ اخلاص کا ہوگا، اور اخلاص ایمان ہی کو کہتے ہیں، یقین کو کہتے ہیں۔ دل کا یقین، دل کی جو گہرائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کی محبت ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کا یقین اور اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کی محبت یہ دل میں بیٹھ جائے۔ ایک صحابی کے بارے میں بعض صحابہ نے شکایت کی کہ جی یہ فلاں جو ہے یہ لایا نہیں کرتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، ذرا اسلام کے اس کے یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن کیا اچھی باتیں نہیں ہیں، جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں نا لایانی، دائیں بائیں کی ہنسی مذاق اور ایسے۔ تو بعض صحابہ نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ جنتی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ اور اس سے رسول سے محبت کرتا ہے، اس لیے جنتی ہے۔ تو ایمان کا بنانا یہ ہر عمل کے لیے شرط ہے۔ نماز ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی نیک عمل، دنیا میں غیر مسلم کتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا، کتنے غیروں کی طرف سے امداد آئی، کیا کچھ ہوا، لیکن اللہ جل جلالہ کا قاعدہ ہے کہ ایمان کے بغیر میں عمل کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن،
جو بھی تم مرد عورت میں سے کوئی آدمی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ ایمان ہوگا. ایمان کے بغیر میرے بھائیو دوستو بزرگوں عمل یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اور پھر نیک عمل تو ہے ہی نہیں، ایمان کے بغیر تو نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے سب سے پہلے بنیادی محنت اس تبلیغ کی محنت میں اللہ کے راستے میں نکالنا، سروزہ چلہ اور بیرون اندرون کے سفر اور مستورات کے ساتھ وقت لگانا اور تعلیم کے حلقے لگانا اور مسجد میں اپنے 5 اعمال میں لگنا، کبھی بیرونی گشت ہے کبھی مقامی گشت ہے. ان سب کا مقصود کیا ہے؟ یہ کوئی انتظامی چیزیں نہیں ہیں، انتظامی عمل نہیں ہے کہ جی بس گشت بھی ہو گیا، تعلیم بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. سب کچھ ہو گیا اور یقین خراب ہے تو مسئلہ تو اندر کا ہے. ہاں، اس سب کچھ کے ساتھ اپنے یقین، اور یہ سب کچھ جتنے اعمال میں لگانا ہے اس یقین کو بنانے کے لیے ہے کہ اللہ کے غیر کا یقین یہ دل سے بالکل نکل جائے. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں رچ بس جائے، اندر بالکل ذرہ بھی غیر کا یقین نہ ہو. روپیہ، سونا، چاندی، ڈالر جتنے ہیں ان سب سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں، اللہ چاہیں گے تو اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اگر اللہ جل جلالہ نہیں چاہیں گے تو چیزوں میں رکھ کر تمہیں ناکام کر دیں گے. فرعون کے پاس کتنا لشکر تھا، کتنا سامان تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ کا نافرمان اور اللہ کے مقابلے میں آیا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ اس نے لفظ کہے نا اللہ کے مقابلے میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی؟ ایسی سزا دی کہ نمونے کے طور پر اس کو رکھ دیا. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے باتیں فرمائی ہیں. جو نہ ماننے والا ہوگا اس کا یہ حشر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا جو بھی ایسا کرے گا، قرآن پاک میں کئی جگہ یہ آیتیں آتی ہیں کہ جو بھی ایسا ظلم کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، مشرک بنے گا، اس کو ہم ایسی سزا دیں گے. اور ایمان والوں کے بارے میں نبیوں کے واقعات کو کیسے سنایا، دعوت والوں کے واقعات کو کیسے سنایا. حبیب نجار نے کیا کہا تھا؟ یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. صرف اتنا کہا تھا. کیا کہا؟ اے میری قوم، ان مرسلین نبیوں کی بات کو مان لو تو جو تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں. دعوت کی محنت میں یہ ہے نا، دعوت کی محنت بھی کرنی ہے، کسی سے کچھ مانگنا بھی نہیں ہے. یہ نبی کی صفت ہوتی تھی. وہم مہتدون، اور یہ نبی سیدھے راستے پر ہیں. تم ان کی بات مان لو بس. اب قوم آئی ان کو قتل کر دیا تو اس نے کیا کہا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری کس بات کی وجہ سے مغفرت کر دی اور مجھے اپنے معزز بندوں میں سے، مکرم اللہ کے ہاں معزز بندے، ان میں سے مجھے بنا دیا. کس وجہ سے؟ صرف اتنی بات تھی. تو اس بات کی یہ جو حبیب نجار نے کہا، اس کی بنیاد کیا تھی کہ یہ نبیوں کی جو بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے ذاتی عالی کا یقین تمہیں سمجھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی؟ 9-10 سال تک تو کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کوئی حکم نہیں ہے. کیا محنت ہو رہی ہے؟ صرف ایک بات کی محنت ہو رہی ہے. کیا؟ ایک اللہ کو مان لو. 360 بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب یہ دعوت دی اور ان کو اس کی طرف بلایا کہ ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں، انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب. عجیب بات کرتے ہو. یہ عجیب بات ہے کیا کہ 360 خداؤں کا تمہارے خدا نے ایک خدا بنا لیا. تو یہ کہتا ہے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی یہ ان سب کو ملا کر ایک اللہ جو ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ مطلب ان کے اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے بات کی. کتنی سختی، کتنی مار پٹائی ہو رہی ہے. بلال رضی اللہ عنہ کو کتنا پیٹا جا رہا ہے. یا اس حال میں مر جاؤ اور یا کیا کہنا چھوڑ دو. یہ کہنا چھوڑ دو کہ ایک اللہ سب کچھ کرتے ہیں. اور وہ
مار بھی کھا رہے ہیں، کتنی سخت. کبھی ہم ذرا تھوڑا سا الگ بیٹھ کے سوچ لیں کہ حضرت شیخ نے جو لکھا ہے نا کہ کبھی عتبہ کا نمبر آتا، کبھی شیبہ کا نمبر آتا، ایک ایک کافر جو ہے وہ باری باری مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، گلیوں میں گھسیٹ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احد احد. بنیاد یہ کلمہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے. نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک. اسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں روزانہ ہم اس بات کی دعوت چلائیں. میں تو اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ جی تو مولوی صاحب ہے، تو امیر صاحب ہے، تو بزرگ صاحب ہے، تو 30 سال سے میرے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، میں نے اتنے سفر کر لیے، مجھے دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نبی سے تو ہم بڑے نہیں ہو سکتے نا جی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے نبیوں کے سردار، اور ان کے ذمہ محنت لگائی ہے. اور وہ جیسے ہے تو صحابہ میں لکھا ہے نا کہ قریشی مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ایک نوجوان ہے اور وہ یہ کہتا ہے جب صبح ہوتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، سورج آدھے آسمان تک آ رہا ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں تقریباً 10 بجے تک، 11 بجے تک، سردی کے دنوں میں تو چھوٹا سا دن ہوتا ہے. اب 10-11 بجے تک وہ مسلسل دعوت دے رہے ہیں. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ مثلا آج کے حساب سے بھی اگر ابھی 6 سے ہم حساب کر لیں تو 4 گھنٹے تو ہو گئے نا. تو ہم میں سے 4 گھنٹے کون دعوت دیتا ہے؟ پہنچنا ہم نے وہاں ہے. دعوت کی محنت کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جس سطح پر صحابہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر گئے تھے وہاں پہنچنا ہے. شیطان ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یار ہم صحابی تو بن نہیں سکتے ہیں، نبی بھی نہیں بن سکتے ہیں، ہم تو مسکین لوگ ہیں، 14ویں صدی کے لوگ ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اللہ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے. کیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، سب کا یقین ٹھیک کرو. کیا مولوی صاحب، کیا قاری صاحب، کیا تاجر صاحب، کیا زمیندار صاحب، کیا ڈرائیور، کیا ملازم، کیا مرد، کیا عورت، جو بھی ہے، ہر مرد، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر عورت، جس قبیلے اور خاندان سے اس کا تعلق ہے، بس جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ یہ ہے کیا؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی ذات کا احساس دلانا. ہم ذرا جتنے ہم بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل، ہمارا یہاں آنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوا. مطلب اپنے علاقے میں گویا ہمیں لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تبلیغ والے ہیں، یہ دیندار ہیں، اس نظر سے دیکھتے ہیں. اب ہمارے اندر کا کیا حال ہے؟ ہم یہاں بیان ختم ہونے کے بعد جب جا رہے ہیں دنیا میں، بازار میں، ہم کسی کام میں لگیں گے، کوئی نوکری پہ جائے گا، کوئی اپنے گھر جائے گا. اب اس وقت ہمارے یقین کا کیا حال ہے؟ جیسے حنظلہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو آگے کون ملے ان سے؟ جی ابو بکر رضی اللہ عنہ. کیا ہوا حنظلہ؟ کہ جی مسئلہ تو اس طرح ہے. کہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑا اعلیٰ سطح پہ ہوتا ہے، باہر آ جاتے ہیں تو ہمارا کام خراب ہو جاتے ہیں. نہیں کیا؟ دنیا کی چیزیں لین دین اس میں لگ جاتے ہیں تو پھر ایمان کی سطح ہماری وہ نہیں ہوتی. تو میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ منافق سمجھتا ہوں. یہ تو بالکل. تو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حالت تو میری بھی ہے، چلو دونوں جاتے ہیں حضور سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو لمبا قصہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گاہے گاہے یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن تم اس محنت میں لگے رہو، چھوڑنا نہیں ہے. اب اتنے بڑے صحابی حنظلہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہیں، ان کا تو یہ حال ہے. میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ میں بولنے والا، آپ سننے والے، ہم دونوں جب یہاں سے نکلیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں بار بار ان مجلسوں میں بیٹھنا ہے. بولنے والا بھی محتاج اور سننے والے بھی محتاج. ہاں، اور پہلی بات یہی کرنی ہے. اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہم جب اپنے مشورے میں بیٹھتے ہیں، اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں، پہلی بات ہی ہمیں یہ کرنی چاہیے. دیکھیں احادیث میں کیا آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بغیر جو مجلس ختم ہو جائے تو یہ کیسے ہیں؟ جیسے
मरे हुए गधे पर से उठ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? का क्या मतलब है कि हमारी हर मजलिस क्या होनी चाहिए, उसमें अल्लाह रसूल का जिक्र होना चाहिए। हम जरा देख ले कितने हम दीनदार हैं। हम जब दुकान पे जाते हैं, सारा दिन हमारा दुकान पे गुजर गया, सुबह खोल ली और शाम को बंद कर ली। क्या सुबह से शाम तक हमारी कितनी मजलिसें लगती हैं? किसी मजलिस में अल्लाह रसूल का जिक्र है? ये मेहनत है, इसमें लगना है। ये हमारे जिम्मे अल्लाह ने काम लगाया है, फारिग नहीं है हम। इत्मीनान नहीं है दीन में। ये आज तो बहुत काम कर लिया। वहां जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कारगुजारी सुनी तो जमात वालों ने कहा कि जी इतनी जमातें चिल्ले की निकली और सेरोजे की भी इतनी जमातें निकली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि बड़ी यानी तारीफ की। फिर फरमाया अब ये बताएं कि बस्ती में कितने बालिग अफराद थे? कि जी तकरीबन 200 होंगे। आपने कितने अल्लाह के रास्ते में निकाल दिए? अल्लाह ताला ने आपकी मदद से मेहनत से निकाल दिए कि जी 30 आदमी निकल गए। कि वो बाकी 170 जो रह गए फिर उनकी आपने क्या फिक्र की? क्यों जी? हमारे अपने मंगल में देख लें, हमारे इलाके में देख लें, हमारी इतनी जमातें निकल गई, इतनी जमातें निकल गई, नहीं बाकी कितना रह गया उसकी फिक्र में लगना, ये दाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना गम कर रहे हैं। मुनाफिकीन के बारे में भी कितने फिक्रमंद हैं। जब वो मुनाफिक मर गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शफीक, इतने मेहरबान कि मैं जाकर उसकी कब्र पर जो है उसके लिए दुआ करूंगा। तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही। न उसके लिए तुम दुआ करो और न उसकी कब्र पे खड़े हो। अल्लाह की तरफ से यानी इतना अल्लाह का नाफरमान कि अल्लाह ताला इतने गुस्से में है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी इतने शफीक। कुफार के बारे में, अबू जहल के, उतबा, शैबा, इन सबको क्या कह रहे? एक अल्लाह को मान लो। इसी अल्लाह रसूल की, अल्लाह जल्ल जलालुहु का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का, इनका तो हमारा कसरत से एहतमाम हो। और वो दुरूद शरीफ का मतलब ये नहीं है कि बैठकर अलग से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। पढ़ना अलग है, अल्लाह का जिक्र तस्बीहात करनी ये अलग से अपनी है ना। लोगों को भी अल्लाह की बड़ाई सुनाओ और अल्लाह को भी अल्लाह की बड़ाई सुनाओ। अल्लाह जल्ल जलालुहु को अल्लाह की बड़ाई कैसे सुनाएंगे? अलग से बैठकर जो हम 3 तस्बीहात करते हैं, ये अल्लाह की बड़ाई सुनाना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सारी अल्लाह की बड़ाई के कलमे। अपने गुनाहों पर रोना, इस्तिग़फ़ार करना, ये भी दुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना, ये भी दुआ है। तो मजमू में भी जाकर लोगों को अल्लाह की बड़ाई सुनाना, दुकान में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, और फिर अलग से बैठकर इबादत में लगकर अल्लाह जल्ल जलालुहु के साथ भी अल्लाह राज व नियाज करना। दावत और दुआ, ये सब दुआ है। सुभान अल्लाह दुआ है ना, जिक्र दुआ, जिक्र दुआ। और इन सब से क्या होगा? ईमान में तरक्की आएगी। ईमान तरक्की कर गया फिर नमाज ठीक है, नमाज में फिर मजा आएगा। जब नमाज में खड़े होते हैं ना जी, कि अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक में पता ही नहीं है क्या हुआ। यानी अक्सर ये कैफियत होती है ना, 4 रकात की नमाज खत्म हो गई और आखिर में ऐसे यार पता नहीं, हमने पता नहीं 2 रकात हमको कसलो हमको पता नहीं लगी। ईमान की जब उसकी लज्जत होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत आमाल हैं, उनमें भी मजा आएगा। जितनी फराइज इबादत हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सब में मजा आएगा। कुरान की तिलावत करने में मजा आएगा। अपनी जरा कैफियत को हम देख लें। फजर के बाद हम नमाज पढ़ के, जिन मस्जिदों में मशवरा होता है 10-15 मिनट 20 मिनट मशवरा हो गया, उसके बाद साथी बैठकर इशराक तक बैठते हैं ना, कुरान की तिलावत करते हैं। तो हम तिलावत करते हुए क्या हमें इतना मजा आ रहा है कि ये अल्लाह का कलाम है? वो जो फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है, हाजा कलाम और रब्बी, हाजा कलाम और रब्बी, और बेहोश हो गए। कभी इसको सोचा है हमने? हमारे साथ भी कभी ऐसा हुआ कि हाजा कलाम और रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, और बेहोश हो गए हो? कैफियत बनाना है,
تبلیغ کی محنت میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں وہ دین اور وہ عمل مطلوب ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے. ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ. ہمارے لیے نمونہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیشوا اور مقتدا اور ان کو سکھانے والے استاد کون تھے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پہنچنا وہاں ہے. نماز ہم نے وہ پڑھنی ہے جو پیارے نبی علیہ السلام. بلکہ وہ جو صحابی کی بات آتی ہے نا، ایک دیہاتی آئے اور نماز پڑھی اور پھر فرمایا جاؤ نماز پڑھو، پھر آیا پھر نماز پڑھو، 3 دفعہ واپس کیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں تعدیل ارکان نہیں تھا، یعنی ہر رکن کو پوری طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ. اور پھر فرمایا کہ اس میں قوما اور جلسہ. قوما رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کمر سیدھی ہو جائے، اور جلسہ 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جائے. اور پھر آخر میں کیا فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے؟ اس حدیث کے آخر میں کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. مطلوب نماز، مقصود نماز وہ ہے جو پیارے نبی علیہ السلام نے پڑھی. وہ وضو، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تشہد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے سکھایا. یہ جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں نا، اس کو تشہد ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. وہ صحابی وضو کر رہے ہیں کہ دیکھو ذرا کہ یہ میرا وضو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مشابہ ہے یا نہیں. جماعت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی سیکھتے ہیں، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، غسل کے فرائض. سیکھنے کے شوق ہو ہمیں، دعاؤں کے سیکھنے کے شوق ہو ہمیں. علماء کے پاس جا کر اپنے فضائل بھی پوچھیں اور مسائل بھی پوچھیں. علم کا سیکھنا، حدیث تو ہم پڑھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میں اکثر ساتھیوں سے ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے دیوار پر طلب العلم. یہ علم سے مراد دین کا علم ہے. دنیا کا علم تو فن ہے، ہنر ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم. یہ سیکھنا فرض ہے. اور کم از کم اتنا تو ہو جس سے آدمی کو، جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھئی حلال حرام کا تو پتہ چلے نا. کاروبار کیے جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہیں میں سود میں تو مبتلا نہیں ہوں، کہیں میں حرام تو نہیں کر رہا ہوں. علماء کے پاس جا کر اپنے دین کو، 24 گھنٹے کی زندگی کو درست کرنا. نماز کو، قرآن کو، ذکر کو. قرآن جو ہم نے پڑھا ہے دادی اماں، نانی اماں سے، بس وہ اسی زمانے کا چلا آ رہا ہے. ابھی پرسوں تفقد کر رہے تھے سال کی جماعت کا، تو ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا قرآن دے لے ہوئی نا جی، قرآن کو میں نے دے لے. بالکل کہ جی نا جی بالکل. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ان عملوں میں لگتے ہوئے دعوت کی اور دعوت کی محنت میں لگ کر ان عملوں کو سیکھنا ہے، اور ان عملوں میں لگتے ہوئے دعوت کی محنت میں لگنا ہے. سورتوں کے الگ فضائل ہیں. سورہ یاسین کے فضائل ہیں، سورہ جمعہ کے فضائل ہیں، تبارک الذی کے فضائل ہیں، سورہ سجدہ کے فضائل ہیں، سورہ فاتحہ کے الگ فضائل ہیں، سورہ اخلاص کے الگ فضائل ہیں. یہی کہ فضائل قرآن میں لکھے ہوئے ہیں سارے. قرآن کے پڑھنے کا ہمیں شوق ہو، ذکر کرنے کا ہمیں شوق ہو. ہم یعنی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں. کہتے ہیں نا پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بنے گی. بنانا کیا ہے؟ بنانا تو عبادت ہے. نماز کو عبادت بنانا ہے، لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو 5 وقت کی نمازوں کا پابند کرنا ہے. اس کے لیے فرماتے ہیں ہم یہ تہجد کی، اشراق کی، چاش کی، اوابین کی، ان نمازوں کی ہم پابندی کریں گے تو اس سے سنتیں ہماری مضبوط ہو جائیں گے. سنتیں مضبوط ہوں گی تو فرض مضبوط ہو جائیں گے. اعمال کا ہمیں شوق ہو. ایمان والا جو ہوگا اس کو عمل کا شوق ہوگا. اپنے گناہوں پر روئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے گا؟ درود شریف بھیجے گا، اللہ کو اللہ کی بڑائی سنائے گا، موقع محل کی دعائیں سیکھے گا. اس کے سیکھنے کا شوق ہوگا. اکثر میں بیان میں کہتا ہوں، پھر ساتھی بیان کے بعد آ جاتے ہیں کہ جی ادوار اتیا دنشوا. میں نے کہا چھوٹی سی دعا ہے. کپڑے پہننے کی تو دعا اکثر آتی ہے نا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ما اواری بہ واتجمل بہ فی حیاتی. اور دوسری دعا بھی الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ تو اکثروں نے یاد کی ہوگی. لیکن کپڑا اتارنے کی کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. آدھی بسم اللہ ہے اور آدھا کلمہ ہے. بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. کپڑا جب اتارتے ہیں
दुआओं का हमें शौक हो। और दुआ का फायदा क्या है? मौका महल की दुआओं का फायदा यह है कि शैतान करीब नहीं आता, फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, इसकी फजीलत सुनिए ना। हुदीता कुफीता वुकीता दुफ़े अन्का शैतान, तुझे हिदायत दी गई, तेरी किफायत की गई, तेरी हिफाजत की गई और तुझसे शैतान को दूर किया गया। जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ेगा अल्लाह ताला हर तंगी से उसको रास्ता देंगे, हर मुश्किल उसकी आसान करेंगे। इसलिए दुआओं का हमारे सीखने का एहतिमाम हो। और इन आमाल के साथ नमाज भी ठीक है, रोज़ा भी ठीक है, कुरान भी ठीक है, जिक्र भी करता है, रोज़ा भी लगाता है, सब कुछ करने के बाद अखलाक भी अच्छे हों हमारे। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ करने के साथ हमारा अल्लाह माफ करे। वो एक साथी ने सुनाया, एक अमीर साहब बड़े सख्त थे जमात में, हर किसी को डांटते थे, तूने ऐसे किया, तू क्यों है? साथी बड़े परेशान थे। तो तबलीग की मेहनत में हमारे बड़े फरमाते हैं कि ये इस उम्मत के फजाइल में ये आता है ना कि अल्लाह ताला इनको अपने इल्म से इल्म देंगे और अपने हिल्म से हिल्म देंगे। ऐसी बात अल्लाह ताला मौका महल की वो समझा देते हैं कि वो ख्याल भी नहीं होता ऐसे। लेकिन जो सही मेहनत में लगता है, कहते हैं एक साथी ने सोचा कि ऐसे करते हैं कि अमीर साहब के कपड़े धो देता हूँ, तो उसने चुपके से रात को उठकर कपड़े धो दिए और वापस बैग में रख दिए। सुबह जब अमीर साहब उठे, कपड़े बदलने की जरूरत हुई तो देखा कि कपड़े माशाअल्लाह धुले हुए हैं और बिल्कुल ऐसे सही करके रखे हुए हैं। अब जब मशवरे में बैठे तो जब गुस्सा करने की बारी आई तो इसको गुस्सा करने लगे, तो कहा कि या पता नहीं इसने कपड़े न धोए हो मेरे, ऐसे ना हो। फिर जब इसको गुस्सा करने लगा तो कहते असे नदर अल जामी मंजिली बेदत असे नदर जमात अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपस में मोहब्बत जो आएगी वो एक दूसरे की खिदमत करने से आएगी। दुआ, पीठ पीछे दुआ करने से मोहब्बत पैदा होगी, इकराम करने से मोहब्बत पैदा होगी, हदिया देने से तहादौ तहाबू, छोटी सी हदीस है, तहादौ तहाबू, एक दूसरे को हदिया दो तो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। और फिर दूसरी तरफ यानी अच्छे अमलों से, अच्छे अखलाक से हम आपस में करीब होते जाएंगे। और जो बुरे अखलाक हैं उससे क्या होगा? अल्लाह से भी दूर, जन्नत से भी दूर, लोगों से भी दूर। अच्छे अखलाक वाला जन्नत के करीब होता जाएगा, बुरे अखलाक वाले को अल्लाह ताला क्या करेंगे? यानी हदीस में लिखा है ना कि एक बदकार औरत कुत्ते को पानी पिलाने पर, हदीस में आता है, उसको जन्नत में भेज दी। एक जाहिदा आबिदा औरत बिल्ली को बांध कर रखने पर उसको खाना पीना नहीं दिया तो अल्लाह ताला ने उसको दोज़ख में डाल दिया। अखलाक हमारे अच्छे हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मस्जिद में, जमात में माशाअल्लाह अमीर साहब, बुजुर्ग साहब, और घर में आकर अपनी बीवी और बच्चों को बड़ा सख्त गुस्सा हो, ये मुनासिब नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम li अहलिकुम व अना खैरुकुम li अहली। तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम में से सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूं। और फिर आमाल में इखलास भी मतलूब है। शुरू में मैंने अर्ज किया, ईमान बगैर इखलास के हो ही नहीं सकता। ईमान है और इखलास नहीं है तो शिर्क हो गया ना। मैंने अक्सर ये भी किस्सा सुनाता हूं, मैंने कि एक शादी में गए तो वहां कैमरा लगा हुआ था। मैंने कहा जी ये कैमरा कैसे? मैंने कहा नहीं जी मौलाना साहब आप थोड़ा सा बैठे, फिर हम आपको बताते हैं। मैंने कहा कैमरा लगाया हुआ और कहते हो हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा मैं गुस्से हो गया। मैं कहा नहीं जी आप यहाँ तशरीफ लें। वो उधर बैठ गए। तो फिर मुझे कहा कि जी असल में बात यह है कि ये हमने कैमरा इसलिए लगाया है कि जो आदमी आ रहा है और ये दुल्हा से मिल रहा है, जल्मी सर मिलावी की इमलास की सरौड़ी नो ब्यामुंगा दारुस्त गुरु, बाद में हम इसको देखते हैं कि कौन क्या लेके आया है, तो फिर कल को जब हम उसकी शादी में जाएंगे तो हम भी वही काम करेंगे। तो ये क्या है? आम सब ऐसे करते हैं, लेकिन इससे बचना है। जनाजे में शरीक हो गया और फिर क्या, जनाजा पढ़ने के बाद क्या कहते हैं, यार गज़वे सुशो अफलाने अल्लाह का मुड़िया गज़वे, तो वहां जाकर उसको कहते यो दुआ बहु जी
کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا مطلب تو نہیں ہے نا، کیا مطلب ہے؟ یعنی تم سمجھ لو کہ میں یہاں جنازے میں آیا ہوں، ہم سب کرتے ہیں۔ نہیں، اخلاص تو کیا ہے؟ جس اللہ کو دکھانا ہے بس اس اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وہ حدیث میں یہ ساری ہم سنتے ہیں، ایسی طریقے سے صدقہ دو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دو، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اتنا اخلاص مطلوب ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد بھی ادھر ہی ہیں جہاں ہیں۔ آہستہ آہستہ کا مطلب یہ ہے تھوڑا تھوڑا قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ جو ہمارے پیچھے کی نسلیں ہیں وہ دین پر آ جائیں گی، لیکن اگر ہماری محنت ہوگی تو ہماری نسلیں ہماری دین پر آئیں گی۔ اس لیے ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں۔ اکثر ہمارے یہاں شکایت آتی ہے کہ جی قرض ایران آغستے ہو بے ایران کو وعدہ کیا تھا اور اس کی خلاف ورزی کر لی۔ بڑے سخت الفاظ ہیں حدیث میں، وعدہ کر کے خلاف ورزی کرنا، اس کو بہت سخت فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اپنے معاملات بھی ٹھیک کریں، ہم اپنے اخلاق بھی ٹھیک کریں، اپنی عبادات بھی ٹھیک کریں، اور اخلاص اس کے ساتھ۔ بغیر اخلاص کے عمل قبول نہیں ہے۔ دعوت کی محنت میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں وہ صفات جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی تھی وہ اپنے اندر لانی ہے، اور ان صفات کی محنت میں لگتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر یہ صفات آ جائیں گے، جتنا ان صفات میں لگتے ہوئے آدمی اللہ کے راستے میں چلے گا اتنا یہ صفات اس کے اندر آئیں گی۔ گھر بیٹھے یہ صفات نہیں آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے، یہ جتنے ہمارے یہاں مدرسے ہیں اس وقت، ان مدرسوں کی ترتیب تو صحابہ کی زندگی میں نہیں تھی نا۔ صحابہ کے دور میں 9 سال مدرسہ پڑھنا یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ترتیب میں نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے نماز بھی سیکھ رہے ہیں، ذکر بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، ترجمہ تو خیر وہ عرب تھے، ان کو آتا تھا، اس کے مطلب کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یا رسول اللہ فرمائیں جی اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کر رہے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مفتی ہیں، وہ اسی قرآن حدیث سے، لیکن کیا ہے، دین کی محنت میں لگتے ہوئے دین کو سیکھنا۔ گھر بیٹھے دین کو نہیں سیکھا جا سکتا۔ تو مدارس کی ترتیب تو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے دیوبند کے حضرات، ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے ہمارے اس کمزوریوں کو دیکھ کر کے اگر اس طرح ان کو الگ سے بٹھائیں گے نہیں، زبردستی بیٹھ جاؤ پڑھو، اگر ایسے نہیں کریں گے تو اللہ معاف کرے، آج کل تو غیر نے جتنا نظام بنایا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے دعوت کی محنت وجود میں ہوگی۔ کارخانے کی مثال دیتے ہیں نا، چینی کا کارخانہ ہے تو چینی ہر جگہ ملے گی، اور اگر کارخانہ بند ہو گیا تو جو دکانوں میں چینی ہے تو 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن میں ختم ہو جائے گی، پیچھے سے چینی آ ہی نہیں رہی ہے۔ اگر دعوت کی محنت ہوگی تو علماء، حفاظ، قراء، بچیاں بھی عالمہ بنتی جائیں گی، قرآن کے ترجمے والی، سب کچھ دین کو سیکھنے والی ہوں گی۔ اور اگر اس دعوت کی محنت نہیں ہوگی، اللہ معاف کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے ہو لیکن میں تو کہہ سکتا ہوں، میں مدرسے والا ہوں، اگر عالم بھی محنت نہیں کرے گا تو اس کے گھر میں بھی فاجر فاسق پیدا ہوگا۔ ہاں، اور اگر دعوت کی محنت ہوگی تو آج کل آپ دیکھ لیں کتنے یہ فنکار اور گلوکار اور کرکٹ والے اور کیا کچھ کرنے والے اور تبلیغ میں لگ گئے، الحمدللہ ان کے بچے جو ہے وہ عالم بن رہے ہیں، اس پہ فخر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہوا، تبلیغ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ تبلیغ کی محنت زندگی کے بدلنے کا نام ہے۔ حج اور عمرہ کر کے جو آدمی واپس آتا ہے تو حج عمرے کے بعد اگر اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، کیا مطلب؟ پہلے وہ 1-2 نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، 1-2 بس ایسے اپنی پڑھ لی، اب حج عمرہ کر کے آیا، اب اس کے کیا ہو گیا، 5 وقت کی نماز کی پابندی آ گئی، اس کے منہ پہ داڑھی آ گئی، سر پہ ٹوپی آ گئی، تھوڑا سا فرق آ گیا نا۔ جو عمل وہ حج عمرے سے پہلے کرتا تھا، اگر اس سے وہ اچھا ہو گیا اور دین کی طرف قریب ہو گیا، سمجھو کہ یہ حج عمرہ اس کا قبول ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، دعوت کی محنت میں لگنے کے بعد، 4 مہینے لگانے کے بعد، تبلیغ کی محنت میں وقت لگانے کے بعد ہماری زندگی میں نمایاں فرق ہو، ایسا نہ ہو۔ ہاں،
جو 10 سال سے چل رہے. ہمارے ابا جی فرماتے تھے کہ ایک ساتھی سے پوچھا کہ جی آپ کے ہاں کتنے ساتھی ہیں مسجد میں؟ کہ جی 6 ساتھی ہیں. کہ کب سے وقت لگا ہے؟ کہ جی کسی نے کہا سن 80 میں لگا ہے, کسی نے کہا سن 75 میں نے وقت لگایا. تو کہتے ہیں مسجد میں محنت تو ہو رہی ہے نا؟ کہ جی الحمدللہ ہو رہی ہے. کام چل رہا ہے؟ کہ جی چل رہا ہے. کہتے کیا کام چل رہا ہے؟ 20 سال پہلے بھی 6 آدمی تھے اور 20 سال بعد بھی 6 آدمی ہیں, تو کیا کام چل رہا ہے؟ کم از کم سال میں ہمارے 2 3 4 کم از کم 2 3 4 آدمی تو 4 مہینے لگا لے گا. 10 سال بعد 10 سال پہلے 2 آدمی تھے, 10 سال بعد 2 آدمی بھی اگر ہوں تو 20 آدمی تو ہونے چاہیے. اور پھر زیادہ کرنا مقصود نہیں ہے, مقصود ہماری وہ عملی زندگی جو اس دعوت کی محنت سے مقصود ہے اس پر لانا ہے. ایمان بھی مضبوط ہو, عمل بھی مضبوط ہو, معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں, زندگی بھی ٹھیک ہو جائے, بچوں میں بھی دین آ جائے, عورتوں میں بھی دین آ جائے, سب میں. اس کے لیے مارے مارے پھرنا, اللہ کے راستے میں بیرون ممالک میں جانا, اندرون ملک میں, اسی طرح اپنے پاکستان میں یہاں پھرنا. تو اس کے لیے درخواست یہ ہے کہ جتنے تقاضے الحمدللہ آپ کے سامنے عصر کے بعد مغرب کے بعد بھی بات آئی, رات کو بھی الحمدللہ آپس میں مذاکرہ ہوا, اپنی مجلسوں میں ہم بیٹھے ایک دوسرے کو ترغیب دی. تو بھئی اس کے لیے ہم نیت ارادہ ہمارا ہو, عزم, اور پھر اللہ سے مانگے. 2 رکعت نماز پڑھ کر, ایک ساتھی سے ہم نے بات کی, میں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لو کہ میری نیت ہے جانے کی. میں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو کہ جیتا خو نشم کو لے 2 رکعت نماز ولے نکے حجی بیاخو میں اللہ پاک قبل ہی کہنے بیاخو بزم نہیں. یہ تو شکر کرو. ہاں مرنے کے بعد ہم افسوس کریں گے. جیسے نبیوں کے بارے میں آتا ہے نا, ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. جب یہ کہیں گے نا کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے, تمہیں ڈرایا ہو, ہماری آیتیں تمہیں سناتے تھے. یہ جو آج کی میری تمہاری ملاقات ہے یہ قیامت میں آخرت میں, اس ملاقات سے تمہیں ڈرایا تھا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جی ہاں بالکل. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس وہ دنیا کی زندگی ختم ہو چکی, ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. بس ان کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا کہ ان کو دوزخ میں بھیج دو. وہاں پھر ہم افسوس ارمان کریں گے ہو کاش کہ ہم بھی یہ جو غیر ہیں یہ کیا کہیں گے, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں بھی اس رسول کی بات کو مان لیتا اور ان کے ساتھ چلا جاتا. ہاں یہ بستر اٹھانا اور اپنا خرچہ کرنا اور اپنے گھر اور بیوی بچوں کو چھوڑنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اور پھر یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بڑے تکڑے لوگ موجود ہیں ہمارے علاقوں میں, لیکن کیا شیطان نے کسی معمولی سی بات کسی معمولی سے بہانے میں لگایا نہ جی دی وجہ نظم تبلیغ کی بیدا سے مسئلہ دا جی بس فلانے نا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان کو ہم نے کیا کرنا ہے, ہرانا ہے, اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن بنا کے رکھو, اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے. دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ کرنی ہے. رسول اللہ سے محبت کرنی ہے, اس کے طریقوں سے محبت کرنی ہے, صحابہ سے محبت کرنی ہے رضی اللہ عنہ, اور ان کے طریقے پہ چلنا ہے, اور اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے. تو سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ. تو اس کے لیے درخواست یہ ہے کہ بھئی جن ساتھیوں نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ تو جو نقد آئے ہوئے ہیں وہ بھی فرما دیں, اور ابھی رات گزری الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا, ابھی دل میں آ گیا تو وہ بھی کھڑے ہو کر لکھا دیں انشاءاللہ. کون ساتھی ایسے ہوں گے جو نقد 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے؟ جی